यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सुबह ख़त्म सैमुएल की दूसरी किताब बाब 17 और उसकी आयत 15 से गौर करना शुरू करे थे। हम बाब 17 को ख़त्म करे थे और उसके बाद बाब 18 उठाए थे और बाब 18 को भी ख़त्म करे थे। आज हम बाब 19 उठाएंगे। अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 और 2। और योआब को बताया गया कि देख, बादशाह अबशालोम के लिए नौहा और मातम कर रहा है। सो तमाम लोगों के लिए उस दिन की फत मातम से बदल गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन ये कहते सुना कि बादशाह अपने बेटे के लिए दिलगीर है। तो ये दिन जीत का एक बहुत बड़ा दिन होना था और खुशियों का एक बहुत बड़ा दिन होना था, क्योंकि दुश्मन शिकस्त खा गया था। लेकिन दाऊद के लिए ये जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दिन था जो गम से भरा हुआ था। आयत 3 पढ़ेंगे। सो वो लोग उस दिन चोरी से शहर में घुसे, जैसे वो लोग जो लड़ाई से भागते हैं, शर्म के मारे चोरी चोरी चलते हैं। प्यारे भाई और बहन, दाऊद की फौज खुशियां मनाना था, क्योंकि उन लोग जीत हासिल करे। लेकिन जीत हासिल करने के बाद जंग के मैदान से इस तरह से आए जैसा हार के आते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अबशालोम की मौत हो गई और दाऊद का दिल टूट गया। आयत 4 पढ़ेंगे। और बादशाह ने अपना मुंह ढक लिया और बादशाह बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा कि हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। प्यारे भाई बहन, आप सोच सकते कि दाऊद अबशालोम से कितनी मोहब्बत रखते थे, या आप दाऊद के दिल को देख सकते हैं। दाऊद एक कमजोर बाप थे। उन्होंने अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी, मगर उन्होंने अबशालोम से मोहब्बत रखते थे, और जब अबशालोम की मौत हो गई तो उनका दिल टूट गया। अगर हम वाकई में देखेंगे तो अबशालोम के मौत के जिम्मेदार योआब थे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि दाऊद कभी भी जानकारी भी नहीं करे होंगे कि उनका बेटा अबशालोम कैसा मरा। शायद उन्होंने नहीं समझे कि ये बात की तहकीकात करना, दाऊद ऐसा नहीं समझे और तहकीकात करना नहीं चाहते थे। आयत 5 और 6 पढ़ेंगे। तब योआब घर में बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि तूने आज अपने सब खादिमों को शर्मसार किया, जिन्होंने आज के दिन तेरी जान और तेरे बेटों और तेरी बेटियों की जानें और तेरी बीवियों की जानें और तेरी हरमों की जानें बचाई, क्योंकि तू अपने अदावत रखने वालों को प्यार करता है और अपने दोस्तों से अदावत रखता है, इसलिए कि तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि सरदार और खादिम तेरे नज़दीक बेखतर हैं। क्योंकि आज के दिन मैं देखता हूँ कि अगर अबशालोम जीता रहता और हम सब मर जाते तो तू बहुत खुश होता। प्यारे भाई और बहन, ये पक्की बात है कि अगर योआब और फौज ख़त्म हो जाती तो दाऊद को उतना दुख नहीं होता था, और ये बात योआब उनके सामने जाहिर कर रहे हैं। योआब यहाँ दाऊद को डांटते हैं क्योंकि दाऊद अपने बेटे अबशालोम के लिए गम मना रहे हैं, जो दाऊद के दुश्मन बन गए थे। और अगर अबशालोम को मौका मिल जाता तो दाऊद को कत्ल कर देते थे। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ दाऊद फिर से अपने हुकूमत के तख्त पे बैठ जाते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 8। सो बादशाह उठकर फाटक में जा बैठा और सब लोगों को बताया गया कि देखो, बादशाह फाटक में बैठा है। तब लोग बादशाह के सामने आए और इस्राएली अपने अपने डेरों को भाग गए थे। प्यारे भाई बहन, हालांकि दाऊद की फौज जंग जीती, मगर दाऊद के रोने और गम करने से उनका हौसला टूट गया था। इस वक्त दाऊद की फौज को हौसले की जरूरत थी। हर कोई मायूस हो गया था, लोगों की हालत रह गई थी। लेकिन योआब जो हैं, बादशाह के साथ बात करने के बाद दाऊद फाटक के पास गए
یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہوں لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ بات سے کہ ان لوگاں ان کے ساتھ وفاداری جتائے۔ داؤد کے لوگ داؤد کے وفادار لوگ تھے۔ آیت 9 اور 10 پڑھیں گے۔ اور اسرائیل کے قبیلوں کے بیچ سب لوگوں میں جھگڑا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے ہم کو بچایا، اور اب وہ ابسلام کے سامنے سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور ابسلام جسے ہم نے مسا کر کے اپنا حاکم بنایا تھا، لڑائی میں مر گیا ہے۔ سو تم اب بادشاہ کو واپس لانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پیارے بھائی اور بہن، کیا ہوا بولے تو کئی لوگ تھے جو ابسلام کے طرف چلے گئے تھے، اور اب جب ابسلام مر گئے تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا۔ تو ان لوگاں یہ فیصلہ کرے کہ ان لوگاں بادشاہ کو واپس لائیں گے۔ آیت 11 پڑھیں گے۔ تب داؤد بادشاہ نے صدوق اور ابیاتار کاہن کو کہلا بھیجا کہ یہودا کے بزرگوں سے کہے کہ تم بادشاہ کو اس کے محل میں پہنچانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہوتے ہو، جس حال کی سارے اسرائیل کی بات اس سے اس کے محل میں پہنچانے کے بارے میں بادشاہ تک پہنچی ہے۔ میرے دوست، ایسا دیکھا گیا تو یہودا کے قبیلے میں سے بھی کئی لوگ ابسلام کی طرف ہو گئے تھے، اور ان لوگوں کے یہ حرکت کے لیے داؤد ان کو ڈانٹتے ہیں۔ آیت 12 سے 14 پڑھیں گے۔ تم تو میرے بھائی اور میری ہڈی اور گوشت ہو، پھر تم بادشاہ کو واپس لے جانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہو؟ اور اماسا سے کہنا، کیا تو میری ہڈی اور گوشت نہیں؟ سو اگر تو یوآب کی جگہ میرے حضور ہمیشہ کے لیے لشکر کا سردار نہ ہو تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ اور اس نے سب بنی یہودا کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح میل کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تو اپنے سب خادموں کو ساتھ لے کر لوٹا۔ تو یہاں سب ایک دل ہو کے یہ خواہش کرے کہ داؤد کو پھر سے تخت پہ بٹھانا۔ آیت 15 سے 17 پڑھیں گے۔ سو بادشاہ لوٹ کر یردن پر آیا، اور سب بنی یہودا جلجال کو گئے کہ بادشاہ کا استقبال کریں اور اس سے یردن کے پار لے آئیں۔ اور جیرا کے بیٹے بنیامین سیمائی نے جو بحرم کا تھا جلدی کی، اور بنی یہودا کے ساتھ داؤد بادشاہ کے استقبال کو آیا، اور اس کے ساتھ 1000 بنیامینی جوان تھے۔ اور سول کے گھرانے کا خادم زیبا اپنے 15 بیٹوں اور 20 نوکروں سمیت آیا، اور وہ بادشاہ کے سامنے یردن کے پار اترے۔ تو جب داؤد یروشلم سے نکل رہے تھے تو سیمائی داؤد کو لعنت کرنے لگے، اور اب سیمائی سب سے پہلے داؤد کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ آیت 18 سے 21 پڑھیں گے۔ اور ایک کشتی پار گئی کہ بادشاہ کے گھرانے کو لے آئے، اور جو کام اس سے مناسب معلوم ہو اسے کرے۔ اور جیرا کا بیٹا سیمائی بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ یردن پار ہوا، اوندھا ہو کر گرا، اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرا مالک میری طرف گناہ منسوب نہ کرے، اور جس دن میرا مالک بادشاہ یروشلم سے نکلا، اس دن جو کچھ تیرے خادم نے بدمزاجی سے کیا، اسے ایسا یاد نہ رکھ کہ بادشاہ اس کو اپنے دل میں رکھے، کیونکہ تیرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور دیکھ آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں۔ زرویا کے بیٹے ابیشائی نے جواب دیا، کیا سیمائی اس سبب سے مارا نہ جائے کہ اس نے خداوند کے ممسو پر لعنت کی؟ داؤد نے کہا، اے زرویا کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام کہ تم آج کے دن میرے مخالف ہوئے ہو؟ کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے؟ کیا میں یہ نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں؟
پیارے بھائی بہن، داؤد جو ہیں کھلے دل کے انسان تھے، وہ انسان تھے جو معاف کر سکتے تھے۔ یہاں داؤد یہ بول رہے ہیں کہ شیمائی پہ میرے کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں۔ داؤد کو اس بات کی تشفی ہو گئی کہ خدا ان کو ان کا تخت دلا دیا۔ داؤد کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا میرے کو حکومت کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے تو میرے کو یہ سیمائی کے بارے میں فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ میرے کو جو ہے سیمائی کو موت کی سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیمائی جو میرے بارے میں سوچا ہے اس سے میرے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آج کئی مسیح بھائی اور بہن ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، معمولی لوگوں سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، کیا خدا آپ کو برکت دے رہا کیا؟ شاید آپ ایک پادری ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں اور ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا ہے۔ کیا آپ کے کلیسیا کے بڑے بزرگ کے ساتھ پریشانی ہے کیا؟ کیا آپ ایک شریر کے ذریعے سے ستائے جا رہے ہیں کیا؟ میرے دوست، یہ سارے باتیں بھول جاؤ۔ یاد رکھو کہ آپ خدا کی خدمت گزاری کریں۔ خدا آپ کے طرف ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے باتوں کو چھوڑ کے خدا میں جینے کی کوشش کرو اور خدا کی خدمت گزاری اپنے پورے دل سے کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کو بس آپ کے دل و دماغ کو خدا میں لگانا ہے۔ دوسرے چھوٹے چھوٹے باتوں کو بھول جاؤ۔ ہم کو یہ سارے چھوٹے چھوٹے باتوں سے اوپر رہنا ہے، ان پہ جو ہے جیت حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھو، یہ چھوٹے چھوٹے باتیں جو ہم کو ستاتے ہیں، یہ باتوں کو ہم اپنے پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اب ہم آیت 23 پڑھیں گے۔ اور بادشاہ نے سیمائی سے کہا، تو مارا نہیں جائے گا، اور بادشاہ نے اس سے قسم کھائی۔ تو داؤد کا آخری فیصلہ سیمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تھا کہ انہوں سیمائی کو جان سے نہیں ماریں گے۔ داؤد کو اس وقت سیمائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، پھر سول کا بیٹا میفیبوشت بادشاہ کے استقبال کو آیا۔ اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر جانے کی دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور نہ اپنی داڑھی کٹوائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے۔ پیارے دوست، میفیبوشت کو داؤد سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ میفیبوشت ابسلام کے ساتھ نہیں تھے بلکہ داؤد کے ساتھ تھے، یعنی کہ ابسلام کے ساتھ مل کے میفیبوشت داؤد کے خلاف نہیں ہوئے بلکہ ان کی جان داؤد میں تھی۔ لنگڑے رہنے کے وجہ سے داؤد کے ساتھ جا تو نہیں سکے مگر ان کا دل داؤد کے ساتھ تھا۔ انہوں داؤد کے ساتھ وفاداری جتائے اور جب تک داؤد واپس نہیں آ گئے انہوں داؤد کے لیے روزہ رکھے اور داؤد کے لیے دعا کرے۔ پیارے بھائی بہن، ایسے دوستاں رہنا ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے۔ آیت 25 سے 28 پڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے میفیبوشت، تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی، کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے گدھے پر زین کسوں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤں، اس لیے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے۔ سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا، پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتے کی مانند ہے، سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر، کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا، تو بھی تو نے اپنے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخوان پر کھاتے تھے۔ پس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں؟ تو میفیبوشت داؤد کو بولتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بغاوت کروں تو آپ کے جو جی میں آئے میرے ساتھ کر سکتے۔ میرا کوئی حق نہیں بنتا آپ سے یہ مانگنے کے لیے کہ میرے پہ مہربان ہو۔ میرے دوست، میفیبوشت کا دل داؤد میں تھا اور انہوں داؤد کو بے حد چاہتے تھے، اور داؤد بھی میفیبوشت کو چاہتے تھے کیونکہ
ان کا دوست जिगरी दोस्त यूनतन के साथ उन्होंने वादा करे थे कि उन्होंने उनके औलाद को और उनके घराने को देखेंगे। आयत 29 और 30 पढ़ेंगे। बादशाह ने उससे कहा, तू अपनी बातें क्यों बयान करता जाता है? मैं कहता हूँ कि तू और जीबा दोनों आपस में उस जमीन को बांट लो। और मेफीबोशेत ने बादशाह से कहा, वही सब ले ले, इसलिए कि मेरा मालिक बादशाह अपने घर में फिर सलामत आ गया है। तो ये बात से हमको पता चलता है कि मेफीबोशेत कितने ईमानदार इंसान थे। अब हम पढ़ेंगे आयत 31 और 32। और बर्जिली जिल्यादी रजीलम से आया और बादशाह के साथ यरदन पार गया ताकि उसे यरदन के पार पहुंचाए। और ये बर्जिली निहायत उम्र रसीदा आदमी यानी 80 बरस का था। उसने बादशाह को जब तक वो महानाइम में रहा रसद पहुंचाई थी, इसलिए कि वो बहुत बड़ा आदमी था। प्यारे भाई बहन, बर्जिली बूढ़े थे और एक दूसरे मुल्क के थे, मगर जब दाऊद मुसीबत में थे तो उन्होंने दाऊद की मदद करने के लिए आए और दाऊद के ज़रूरतों का ख्याल करे। आयत 33 और 34 में लिखा हुआ है, सो बादशाह ने बर्जिली से कहा कि तू मेरे साथ पार चल और मैं यरूशलेम में अपने साथ तेरी परवरिश करूँगा। और बर्जिली ने बादशाह को जवाब दिया कि मेरी ज़िंदगी के दिन ही कितने हैं जो मैं बादशाह के साथ यरूशलेम को जाऊं। प्यारे भाई और बहन, बर्जिली जो हैं दाऊद की इसलिए मदद करे क्योंकि बर्जिली जानते थे कि दाऊद जो हैं खुदा के आदमी हैं। बर्जिली को दाऊद पे भरोसा था। मेरे भाई, अगर हम दाऊद पे गौर करेंगे तो दाऊद अपने बेटे अबीसलोम को जितना माफ़ करना उतना माफ़ नहीं करे। जब अबीसलोम गुनाह करके वापस आए तो उन्होंने जिस तरह से अबीसलोम को कबूल करना था वैसा नहीं करे, मगर अगर करते होते तो अबीसलोम दाऊद के खिलाफ नहीं जाते थे। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ हम बाब 19 को ख़त्म करेंगे और आते वक्त बाब 20 से गौर करना शुरू करेंगे।